عزیزان محترم اور محترم معزز سامعین کرام، صاحبان علم، صاحبان ذوق سماعت، واجب الاحترام بزرگان، سالانہ مجلس اعزا اور اس مجلس اعزا کے لیے قرآن مجید کی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عزیزان گرامی، بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سنی شیعہ بھائی مل کر عزاداری حسین برپا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں نے سورہ جمعہ کی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، بے عیب ہے، العزیز، اقتدار والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے کیا کیا شان مصطفیٰ بیان کی۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیے، ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کا ذکر کیا جائے، نبی پاک کا ذکر کیا جائے اور نبی پاک کا ذکر سنا جائے۔ درود پڑھ دیجیے مگر محمد وال محمد پر۔ اس نے کیا، درود پڑھ دیجیے مگر محمد وال محمد پر۔ یہ اصول بنائیے زندگی کا، جب تک پڑھنے والا آپ کو کچھ نہ کہے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ درود پڑھ دیجیے مگر محمد وال محمد پر۔ یعنی عزیزان گرامی، میں اور آپ یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ شان مصطفیٰ بیان کی جائے۔ ہم دنیا سے سنتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک، یہ اللہ بادشاہ ہے، القدوس، یہ اللہ بے عیب ہے، العزیز، یہ اللہ اقتدار والا ہے، الحکیم، یہ اللہ حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے کیا کیا شان مصطفیٰ بیان کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس اللہ نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکہم، وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ قرآن کی تعلیم دینے والا، آپ قرآن کی تعلیم دینے والے، وہ نفسوں کو پاک کرنے والا، آپ نفس پاک کروانے والے، وہ حکمت کی تعلیم دینے والا، آپ حکمت کی تعلیم دینے والے۔ نہ آپ اس جیسے ہیں اور نہ وہ آپ جیسا۔ والا آپ کو سامنے رکھے، بس تھوڑی توجہ، آپ نے اس کو سمجھا، تھوڑی توجہ سمجھائیے گا کہ نہ وہ آپ جیسا، توجہ ہے۔ اچھا، خدا کیسا؟ الملک، ایسا بادشاہ کہ اس کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں چلتی۔ القدوس، ایسا بیب کہ اس جیسا کوئی بیب ہے ہی نہیں۔ العزیز، ایسا اقتدار والا کہ اس کے سامنے کسی کا اقتدار نہیں رہتا۔ یا علی، مولا آپ کو سلام رکھے۔ میرے نوجوان دوست، مولا آپ کو، آپ ماتمیوں کو سلام رکھے، لیکن پوری توجہ فرمائیے گا۔ بھئی اللہ کیا ہے؟ اس اللہ نے کیا کیا کہ امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اچھا، اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے، سورہ نحل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ عجیب و غریب دن ہوگا قیامت کے میدان میں، ہر نبی ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ کوئی نہ کسی کو پرواہ ہوگی، نہ باپ کو بیٹے کی پرواہ ہوگی، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ ہوگی۔ اور میرے حبیب اسی قیامت کے میدان میں ہر نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے۔ سمجھو ہے بھائی؟ دیکھیے، اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں تو آپ کی خاموشی صحیح لگتی ہے، لیکن اگر قرآن کی آیتیں پیش کروں تو پھر قرآن پر تو بولنا چاہیے۔
مولا آپ کو سلام رکھے. بھائی کیا کہا کہ وہ یوما نبعث فی کل امت شہیدین. میرے حبیب قیامت کے میدان میں ہر نبی اپنی امت پر گواہ. آدم اپنی امت پر گواہ, ابراہیم اپنی امت پر گواہ, موسیٰ اپنی امت پر گواہ, عیسیٰ اپنی امت پر گواہ, انوش اپنی امت پر گواہ, شیش اپنی امت پر گواہ, ادریس اپنی امت پر گواہ. ہر نبی اپنی امت پر گواہ. اور میرے حبیب تیری شان یہ ہے کہ تو ان نبیوں پر گواہ. ہائے ہائے مولا آپ کو سلام رکھے. تیری شان مولا آپ کو سلام رکھے. اقبال بھائی کہ اے میرے حبیب تیری شان یہ ہے کہ تو ان نبیوں پر گواہ. اچھا قبلہ گواہی کہتے کسے؟ تھوڑی توجہ بولتے آئیے. گواہی مولا آپ کو سلام دے, یہ عربی کا لفظ ہے. اچھا شہادت کسے کہتے ہیں؟ قبلہ تھوڑی توجہ ہے. مولا آپ کو سلام رکھے, پروردگار آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب جس کی گواہی دی جا رہی ہے اور جس کے متعلق دی جا رہی ہے تو دینے والا وہاں موجود ہو. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا بھائی, دینے والا وہاں موجود. اچھا میں امام بارگاہ حسینی حال میں اشرا پڑھ رہا ہوں. اب اس کی گواہی کون دے گا؟ جو وہاں مجھے سنتے ہیں. اچھا جنہوں نے دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے سنا ہی نہیں, ان کی گواہی قبول ہوگی؟ دیکھیے شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. ان کی گواہی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ کیوں کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو گواہی اس کی قبول ہوگی جو واقع واقعات پر موجود ہو. شان دیکھ رہے ہیں آپ. آدم کب آئے؟ نوح کب آئے؟ تھوڑا سا بولتے آئیے. آدم کب آئے؟ آپ اور میں آدم کے بیٹے ہیں نا, تو بولنے میں شرمائیے مت. آدم پہلے آئے, نوح پہلے, ابراہیم پہلے, موسیٰ پہلے, عیسیٰ پہلے. میرے نبی کب آیا؟ یا علی تھوڑی سی توجہ سمجھیے گا بھائی. میرا نبی کب آیا؟ میرا نبی آیا آخر میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں آدم کی بھی گواہی دینی ہے, تمہیں نوح کی بھی گواہی دینی ہے, تمہیں ابراہیم کی بھی. یہ ہے میرے نبی کی شان. یعنی آدم کی گواہی محمد مصطفیٰ. دیکھ رہے ہیں سرکار کی شان, دیکھ رہے ہیں آپ کہ میرے نبی کی گواہی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی گواہی محمد مصطفیٰ دیں گے. جب اسے ضرورت پڑے گی گواہی کی, اے ہائے میں قربان جاؤں آپ کے. آدم نے گواہی دینی ہے اپنی امت کی, نوح نے گواہی دینی ہے ابراہیم اپنی امت کی, ابراہیم نے گواہی دینی ہے اپنی امت کی. مثال لے لیجئے کہ آدم کے دور میں 50 فردوں کی گواہی ہے. آدم نے 50 افراد کی گواہی دینی ہے. اور قبلہ نماز کی گواہی دینی ہے کہ میری امت کے 50 افراد نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے, بولتے رہیے بس. آدم کو گواہی دینی ہے اپنے نبی کی, اپنی امت کے 50 افرادوں کی کہ میرے نبی, میری امت میں جو 50 افراد ہیں انہوں نے صبح کی نماز پڑھی تھی یا نہیں. تو کیسے دیں گے بھائی؟ نماز ہو رہی ہے ایک وقت میں, تو ضروری ہے کہ آدم دیکھے ان 50 افراد کو پڑھتے ہوئے, تبھی ان کی گواہی قبول ہوگی. بھائی تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. اگر اس طریقے بیٹھے رہیں گے تو میں اتر جاؤں گا ممبر سے, لیکن آپ پوری توجہ فرمائیے گا. بھائی آدم کو اپنی امت کے 50 افرادوں کی گواہی دینی ہے کہ میرے امت کے 50 افرادوں نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. اچھا 50 افراد میں سے 25 آئے تھے مسجد میں, 25 نہیں آئے تھے, تو اب کیسے گواہی دیں گے؟ پوچھا ہے تم نے نماز پڑھی تھی؟ کہاں ہم نے نماز پڑھی تھی, ہم نے نماز پڑھی تھی. اب یقین کیسے کیا جائے؟ آدم نے تو دیکھا نہیں,
آدم نے تو دیکھا نہیں، تو ضروری ہے کہ نبوت کو ایسی نگاہ دی جائے کہ وہ ایک ہی وقت میں پسلیاں توڑ کے دیکھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ۔ ضروری ہے کہ نبوت کو ایسی نگاہ دی جائے کہ وہ ایک ہی وقت میں دیکھے کہ یہ جو میرے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ تو آدم کو ایسی نگاہ دی گئی کہ وہ اپنی امت کی پسلیوں کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ نوح کو ایسی نگاہ دی گئی کہ وہ اپنی امت کی پسلیوں میں جھانک کر دیکھیں۔ ابراہیم کو ایسی نگاہ دی گئی کہ وہ اپنی امت کی پسلیوں میں جھانک کر دیکھیں۔ عزیزان گرامی، شان مصطفیٰ یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی اپنی امت کی پسلیوں میں جھانک کر دیکھیں گے کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبیوں کی پسلیوں میں جھانک کر دیکھے گا۔ دیکھ رہے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ۔ میرے حبیب قیامت کے میدان میں ان نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ اچھا، اب جب یہ نبی جائے گا تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہادی دے کر جائے جو اس جیسا ہو۔ ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہادی دے کے جائے۔ اچھا، اس کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا پروردگار کے نبی، اے میرے محمد مصطفیٰ، اے سرکار دو جہاں، اے علم اول، اے خلق اول، اے حسن اول، اے دانا سبل، اے مولا کل، مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کے بعد ہدایت دے گا تو کون دے گا؟ آپ کے بعد اطاعت کرے تو کسی کرے؟ کہا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نشانیاں قرآن میں بتا رہا ہوں۔ سورہ والنون قلم میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ خبردار، کائنات کا نبی فرما رہا ہے کہ خبردار، حلاف کی اطاعت نہ کرنا، مہین کی اطاعت نہ کرنا، حماز کی اطاعت نہ کرنا، مشاء بنمیم کی اطاعت نہ کرنا، معتد کی اطاعت نہ کرنا، عتل کی اطاعت نہ کرنا، اثیم کی اطاعت نہ کرنا، زمین کی اطاعت نہ کرنا۔ تو پروردگار اطاعت کریں تو کس کی کریں؟ کہا حلاف، جو جھوٹی قسم کھانے والا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، معتدی جو حد سے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، عتل جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، اثیم جو گناہ گار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، حماس جو چغلیاں لگاتا پھرے اس کی اطاعت نہ کرنا، زمین جس کے شجرے میں خرابی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے شجرے میں خرابی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب، قیامت کے میدان میں تجھے گواہ بنائیں گے، ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ فتح الباری، شرح صحیح بخاری، قیامت کے میدان میں درود پڑھ دیجیے بکر محمد والے محمد پہ۔ میں نے دیکھ لیا فتح الباری، شرح صحیح بخاری، قیامت کے میدان میں تخت ہوگا، تخت پر کائنات کا نبی جلوہ فکر ہوگا، ساتھ میں علی لواء الحمد لے کر کھڑے ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں نبی کی شان، سامنے تمام انبیاء کی قطاریں۔ اب کائنات کا نبی سوال کرے گا، اے آدم، آپ نے اپنے زمانے میں صحیح صحیح کام کیا؟ آدم کہیں گے جی کیا۔ نوح، آپ نے اپنے زمانے میں صحیح صحیح کام کیا؟ کہا جی کیا۔ نبی کی شان، یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے پوچھے کہ تم نے اپنے زمانے میں صحیح صحیح کام کیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کہیں گے ہاں صحیح کیا۔ اب کہیں گے کہ کوئی گواہ لائے ہو؟ آدم کوئی گواہ ہے؟ نوح کوئی گواہ ہے؟ ابراہیم
کوئی گواہ بس آخری جملہ گفتگو ختم. لیکن عزیزان گرامی مجھے دیکھیے گا اور مجلس میں مولا آپ کو سلام رکھے, جہاں بھی جائے توجہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے. کیا عزیزان گرامی آدم سے پوچھا جا رہا ہے, آدم کوئی گواہ ہے, نوح کوئی گواہ ہے, ابراہیم کوئی گواہ ہے. اب آدم نوح کو دیکھیں گے, نوح ابراہیم کو دیکھیں گے, ابراہیم موسیٰ کو دیکھیں گے, موسیٰ عیسیٰ کو دیکھیں گے. کبھی کام تو کیا تھا لیکن کوئی گواہ نہیں, کوئی گواہ نہیں. میرا نبی آواز دے گا, حمزہ اے نا حمزہ, اے نا جعفر تیار, حمزہ ادھر آؤ, جعفر تیار ادھر آؤ. آئیں گے, یا رسول اللہ جی فرمائیے, کب جاؤ میری طرف سے ان کی گواہی دو. مولا بس آخری جملہ اور گفتگو ختم کر رہا ہوں. کہیں گے حمزہ جا فتح الباری شرح صحیح بخاری, حمزہ اے نا حمزہ, اے جعفر تیار میری طرف سے گواہی دیجئے. تو آدم کی گواہی, حمزہ اور جعفر تیار, آدم کی گواہی, حمزہ اور جعفر تیار. عزیزان گرامی اب کائنات کے نبی نے فرمایا کہ بھائی آدم اور عیسیٰ پہ جب پوچھا گیا تو حمزہ اور جعفر تیار نے گواہی دی, اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میرے گواہ علی مرتضیٰ ہوگا. مولا آپ کو سلام رکھے. میرا گواہ علی مرتضیٰ, اور علم کی برآمدگی ہے قبلہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جناب المودہ. اسی حشر کے میدان میں ایک علم ہوگا, پوری نسل آدم اس علم کے سائے میں. کائنات کے نبی نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی اسی علم کے سائے میں ہوں گے. کسی صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ پوری نسل آدم اس کے سائے میں آ جائے گی؟ کہا اتنا ہی بڑا علم ہوگا. کہا اٹھائے گا کون؟ کہ جو دنیا میں اٹھاتا تھا وہی آخرت میں اٹھائے گا. اور قبلہ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ ہسٹری پڑھ رہا ہوں. آدم سے لے کر میرے نبی تک یہ علم مسلسل معصوم کے ہاتھ میں رہا. پہلا علم حضرت شیش کے لیے نازل ہوا, پرچم کا کلر سفید, لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. آدم نے اسلام کا علم انوش کو دیا, انوش نے شیش کو دیا, شیش نے ابراہیم کو دیا, ابراہیم نے اسماعیل کو دیا, اسماعیل نے مقدار کو دیا, مقدار نے کنانہ کو دیا, کنانہ نے نفل کو دیا, نفل نے فہل کو دیا, فہل نے مالک کو دیا, مالک نے لوائی کو دیا, لوائی نے غالب کو دیا, غالب نے اپنے مناف کو دیا, اپنے مناف نے ہاشم کو دیا, ہاشم نے والی سے ہاشم عبد المطلب کو دیا, عبد المطلب نے والی سے عبداللہ کو دیا, والی سے عبداللہ نے خیبر میں حیدر کو دیا. مولا آپ کو سلام رکھے. کوئی معمولی علم نہیں, اسے فخر سے اٹھایا کریں. یہ علم کسی پر طنز نہیں ہے, یہ علم کسی پر تلوار نہیں, اسلام کی سربلندی کا نام ہے علم. آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ یہ اسلام کے پرچم کا نام ہے علم. اور یہ علم کربلا کے میدان میں آیا غازی ابو الفضل عباس کے پاس. عزاداران مظلوم کربلا, اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں یہ جایا کرتا تھا اس جنگ کو فتح نصیب ہوا کرتی تھی, اس لیے کہ اس علم کو نبی نے چھوا ہوا تھا. نبی پاک نے, ہم ایسی کسی چیز کو نہیں مانتے, جس چیز کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں, کسی کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں, کسی کو چھوڑتے ہیں تو نبی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں, اور کسی کی ذاتی دشمنی کسی سے ہونی بھی نہیں چاہیے. جو ہونی چاہیے اس کے اللہ اور نبی کی وجہ سے ہونی چاہیے, جس نے دین پہنچایا اور جس نے یہ عالم پہنچایا. کربلا کے میدان میں جب غازی جانے لگے نا کربلا کے میدان میں, تو بی بی زینب نے خیمے کے اندر تمام بیویوں کو جمع کیا. علی کی بیٹی تمام بیویوں کو جمع کر رہی ہیں. رباب قریب آئیے, کلثوم قریب آئیے, رقیہ قریب آئیے. تمام بیویاں جب جمع ہو گئی نا
تو علی کی بیٹی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے بیویوں مجھے معاف کر دینا. خیمے میں آپ نے تو جملہ سن لیا اور میں نے پڑھ دیا، لیکن اس وقت خیمے میں ایک احرام بپا تھا کہ علی کی بیٹی ہمارے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہے. کہا بیوی کیسی بات کر رہی ہے؟ کہا جب مدینے سے چلی تھی تو میں نے تمہارے پردے کی ذمہ داری لی تھی، لیکن جس کی بنیاد پر لی تھی آج وہ عباس جا رہا ہے، آج وہ پردے کا محافظ عباس جا رہا ہے. عزادارہ میں مظلوم ہے کربلا، ایک خیمے میں احرام بپا ہوا رونا پیٹنا. عزادارو آپ جب اللہ تش کی آوازیں عباس نے سنی تھی نا اور مولا حسین کے پاس آئے تھے، کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے. عزادارہ میں مظلوم ہے کربلا، مگر مولا حسین نے سکینہ کو دیکھ کر کہا تھا بیٹا سکینہ رم میں جانے کی اجازت دلوانے کے لیے عباس کو آ گئی ہونا، لیکن بیٹا کل جب شب عاشور ہوگی تیرے دامن میں آگ لگی ہوگی، ظالم تیرے منہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے، کوئی تمہیں چھین رہے ہوں گے، اس وقت اپنے چچا کو آواز دے گی عباس چچا میری مدد کو آئیے، لیکن اس وقت عباس نہیں آئیں گے. جزاک اللہ مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. عزادارہ نے مجھے کربلا آپ نے ہائے کی پروردگار آپ کے ہائے کو قبول فرمائے، آپ نے گریہ کیا آپ کے گریہ کرنے کو قبول فرمائے. لیکن کتنی غریب ہو گئی تھی آل رسول. عزادارہ نے مظلوم کربلا کہ غازی عباس اب جیسے ہی رن میں جانے کے لیے چلے ہیں، عزادارہ علی کا بیٹا عباس گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا. زہرا کا غریب بیٹا کہتا ہے عباس تم گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ عباس لے کر کہتے ہیں آقا آپ پیدل چلے اور عباس سوار. جزاک اللہ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزادارہ نے مظلوم کربلا اب جیسے بس علم یہاں سے آئے گا نا بس آخری جملہ پڑھ رہا ہو علم بیامت ہو جائے گا. عزادارہ نے مظلوم کربلا اب سی پر عباس بیٹھے ہیں، یہاں پہ زہرا کا غریب بیٹا زمین پر بیٹھ گیا. عزادارہ آواز دے کر کہتا ہے ابا علی اکبر جلدی آ مجھے اپنے چچا کی جنگ دیکھ کے بتاتا رہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا علی اکبر آئے، کہا بابا جانی علم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، بابا جانی علم دائیں سے بائیں آ گیا ہے، بابا اب علم دکھائی نہیں دیتا، اب علم دکھائی نہیں دیتا. یہ جملہ کہنا تھا کہ علم دکھائی نہیں دیتا. زہرا کا بیٹا اپنے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہتا ہے اے میرے پالنے والے میرے دونوں بازوؤں کی خیر. عزادارہ سکینہ خیمے میں انتظار کرتی رہی چچا پانی لے کر آئیں گے. عزادارہ علم تو واپس آیا لیکن چچا نہ آیا. آئے میرے چچا پاس. ماتم حسین میرے ہو گئے بند یہ بھی ہونے والے. اچھا تو بتا تو دے بتا تو دے اس میں مجھے گرجا کی یاد ہی نہیں رہتا. ایک دفعہ لکھا تھا میں نے لیکن وہ سامنے ہے.